بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین 64 ہے وی لاگ. صفحہ نمبر ہے 62. کتاب کا نام ہے دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ. رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے فکری و نظریاتی رفتوں تک پہنچانے والی قائد اہل سنت کی 3 اہم تصانیف کا مجموعہ. انوار مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. سنی مذہب حق ہے، دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ، اور ہم ماتم کیوں نہیں کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی خلفاء الراشدین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر 4 یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین. صفحہ نمبر 62. دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ. رائٹر حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وی لاگ نمبر 64. ہیڈنگ ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کا ارشاد. حضرت شاہ صاحب قدس سرا لکھتے ہیں تیسری تنبیہ جاننا چاہیے کہ حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ ایک شخص تھے اصحاب رسول میں سے اور زمرہ صحابہ رضوان اللہ علیہم میں بڑے صاحب فضیلت تھے. تم کبھی ان کے حق میں بدگمانی نہ کرنا اور ان کی بدگوئی میں مبتلا نہ ہونا ورنہ تم حرام کے مرتکب ہوں گے. الف لام خ یہ کنٹینیو ہے یہ تحریر. ازالت الخفا مترجم حصہ اول صفحہ 571 اس میں لکھا ہے. سبحان اللہ. اہل سنت پر افطرا. مولوی میر حسین شاہ صاحب لکھتے ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگوں نے روافض کی پیروی میں عدالت صحابہ کا ایک اختراعی عقیدہ وضع کر لیا ہے بلکہ روافض کے بھی کان کترتے ہیں. روافض امہ اہل بیت اطہار علیہ وعلی آباء السلام کو معصوم مانتے ہیں. ان کی تقلید میں بعض لوگ صحابہ کو معصوم مانتے ہیں. کھلی چٹھی صفحہ نمبر 18. افسوس کہ شاہ صاحب موصوف نے اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا کہ اہل سنت میں سے کون لوگ صحابہ کرام کو معصوم مانتے ہیں. یہ تو افطرا ہی معلوم ہوتا ہے. کیا آپ کی یہ مراد ہے کہ اہل سنت مشاجرات صحابہ میں حضرت معاویہ اور آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے ان کی اجتہادی خطا مانتے ہیں؟ اس سے ان کی عصمت کا قول کیسے لازم آتا ہے؟ جز بے عادل قرار دینے سے بھی عصمت لازم نہیں آتی. اور اس سلسلے میں پہلے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد نقل کر دیا ہے. دوبارہ دیکھ لیں. اور لطف یہ ہے کہ وہ خود بھی صحابہ کرام کے لیے معصوم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں خواہ من وجہ ہی کیوں نہ ہو. چنانچہ عنوان ہی یہ لکھا ہے روایت حدیث کے معاملے میں صحابہ معصوم ہیں اور پھر مولانا لال شاہ صاحب کی عبارت نقل کی ہے تمام صحابہ روایت حدیث کے معاملے میں معصوم ہیں. بحمدللہ ایک صحابی بھی ایسا نہیں جو بے عمدل کذاب علی النبی یعنی جان بوجھ کر نبی کریم پر جھوٹ بولے. بے عمدل کذب علی النبی یعنی جان بوجھ کر نبی کریم پر جھوٹ بولے کی معصیت میں مبتلا ہوا ہو. اس لیے امت نے اجتماعی طور پر صحابہ کے اس حق کو تسلیم کر لیا ہے کہ الصحابہ کلہم عدول. سبھی صحابہ راست باز ہیں یعنی روایت حدیث کے سلسلے میں وہ ہماری جرح و تعدیل سے اعلیٰ و ارفع ہیں.
جرا تو خیر بہت دور کی بات ہے، وہ بزرگ ہماری تعدیل سے بھی بالاتر ہیں، وہ جن کی تعدیل خدا اور رسول نے کر دی، انہیں معیار تعدیل پر لانا ہی ان کی توہین ہے۔ ایاز ایاز عن اللہ عنہا استخلاص یزید، اعاذنا اللہ، استخلاص یزید، کھلی چٹھی، صفحہ نمبر 19۔ یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں حاضر ہوں گے۔ آج کے ویلاگ کمپلیٹ ہوئے۔ نبی چاند ہیں تو ستارے صحابہ، نبی چاند ہیں تو ستارے صحابہ، نبی ہیں سمندر کنارے صحابہ، ابو بکر فاروق عثمان و حیدر وہ محبوب رب کے دولارے صحابہ، انس زید طلحہ بلال و قتادہ وہ شیر و شکر پیارے پیارے صحابہ، انس زید طلحہ بلال و قتادہ وہ شیر و شکر پیارے پیارے صحابہ، ہدایت ملے جن کے پیچھے چلیں ہم، ستاروں کی مانند ہیں سارے صحابہ، ہے گفتار شیریں تو کردار روشن، عجب نور کے ہیں منارے صحابہ، نہ آنچ آنے دے ایک صحابی پہ بھی ہم، نہ آنچ آنے دے ایک صحابی پہ بھی ہم، نہ آنچ آنے دے ایک صحابی پہ بھی ہم، ہمیں جان سے بڑھ کے پیارے صحابہ، محبت کا مفہوم ہم کو سکھایا ہمارے ہیں رہبر ہمارے صحابہ، ادا کر دیا حق عشق رسالت کہے عقل حیران بورے صحابہ، ہے سایہ فگن آسمان نبوت، اثر چاند تارے اثر چاند سورج ستارے صحابہ، اثر چاند سورج ستارے صحابہ، راہ حق میں جان دے کر ہو گئے زندہ حسین، تو انہیں مردہ سمجھ کر بیان کرتا ہے حضور۔